باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آج 22 رمضان ہے، رفتہ رفتہ فضیلتوں کے دن ہم سے گزر رہے ہیں، اور آپ سب اس وبا کے موقع پر زیادہ تر افراد اپنے گھروں میں عبادتیں کرنے پر مجبور ہیں۔ خدا ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ظاہر ہے ان ایام میں ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں یہ خلوص سے بھری ہوئی عبادت ہے، لیکن میرے عزیزوں، آج کا دن اسے فراموش نہ کیجیے گا۔ آپ نے شب 19 میں عبادتیں کی، خدا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آپ نے شب 21 میں بیدار رہ کے عبادتیں کی، خدا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور آج شب 23 ہے، اس شب میں بیدار رہنا نہ بھولیے گا، عبادتیں کرنا فراموش نہ کیجیے گا، اس لیے کہ روایتوں کے مطابق 19 سے بہتر 21 ہے اور 21 سے بہتر 23 کی شب آتی ہے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے، وارد ہوا ہے کہ 19 میں انسانوں کے مقدر لکھے جاتے ہیں، 21 میں اس کی تائید ہوتی ہے اور 23 میں اس کو کنفرمیشن مل جاتی ہے۔ تو یہ تینوں راتیں پر برکت راتیں اللہ کی رحمت سے بھرپور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رات کا وقت دن کے وقت سے افضل ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شب نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی شب، شب عاشور، شب قدر، تو شبیں افضل ہیں دن سے، اور خصوصاً شب قدر کی شب جو ہے، شب قدر خود ایک افضل شب ہے کہ جس کو قرآن کے مطابق خیر من الف شہر کہا گیا ہے، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو، اس میں ہر عمل آپ کا 1000 گنا ہوگا۔ اور اسی طرح سے اس رات میں معصیت، چونکہ اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اس کی بلندی اتنی زیادہ ہے، اگر ہم اس میں کوئی معصیت انجام دیتے ہیں تو اس کی سزا بھی اسی کے مطابق ہوگی۔ تو آج کے دن جو آپ عمل شروع کریں گے، اس عمل میں سب سے پہلے مغربین سے متصل آپ ایک غسل انجام دیں۔ آپ نے 2 شبوں میں ایک غسل کیے تھے، لیکن آج شب میں 2 غسل ہوتا ہے۔ ایک وہ غسل جو مغرب سے متصل ہو، تاکہ اسی غسل سے آپ مغرب عشاء کی نماز ادا کریں، اور ایک آخر شب میں غسل ہوتا ہے کہ جو کرنا مستحب ہے۔ لیکن ہاں یاد رکھیے گا کہ جو آخر شب میں غسل ہے، وہ غسل کے اس غسل کے بعد آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ وہ غسل وضو کی کفایت نہیں کرتا، یہ سستانی صاحب کے فتوے کے مطابق ہے، اور جو خامنئی صاحب یا خمینی صاحب کے مقلد ہوں گے تو ان کو بہرحال ہر غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہوگا۔ تو جب یہ غسل کر لیں، مغربین کی نماز پڑھ لیں، تو مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صدقہ دیں، اس لیے کہ جو صدقہ دیں گے تو یہ 1000 گنا ثواب رکھتا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک عمل ہے اس میں جو آپ جو مستقل عمل تینوں شب میں آپ دونوں شب میں پچھلے کر چکے ہیں، وہ اس میں کرنا ہی کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ 2 رکعت شب قدر کی نیت سے نماز پڑھیں گے، جس میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت ہے، پھر 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، پھر قرآن سر پہ رکھنا، اور وہ سارے عمل جو ہیں وہ آپ کو انجام دینے ہیں۔ جب ان مشترک اعمال سے آپ فارغ ہو جائیں گے، تب اس کے بعد مخصوص عمل جو آج کا آتا ہے ہمارا کہ سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کی 23 تاریخ کو سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے تو خدا کی قسم وہ اہل بہشت میں سے ہوگا، یعنی جنتیوں میں سے ہوگا۔ ظاہر ہے یہ قسم ہم اور آپ نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ امام قسم کھا رہے ہیں، اور امام قسم کھا کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے 23ویں شب میں، تو قسم بخدا وہ اہل
بہشت میں سے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ سورہ دخان کی تلاوت ہے، جس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے گروہ شیعہ، تم سورہ دخان کی تلاوت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، اس لیے کہ بعد رسول یہ ائمہ ہدی علیہم السلام کی ولایت سے مخصوص ہے۔ تو ظاہر ہے ہم انبیاء کے بعد اگر ہم اماموں کی ولایت کے اقرار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اگر ولایت کے اقرار کرتے ہیں تو پانچویں امام کی حدیث کے مطابق ہمیں اس کی طرف سبقت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم سورہ دخان کی تلاوت کریں۔ اور ایک عمل جو آتا ہے اور بہت مہم عمل آتا ہے آج کے شب میں، سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنا، کہ 1000 مرتبہ ہم سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں۔ امام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلنا بہترین ساتھی ہے، اس کے ذریعے سے ہمارا قرض ادا ہوتا ہے، ہمارے دین کو ایک مضبوطی ملتی ہے۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہوگا تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، اگر ہم پریشان حال ہوں گے ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہم کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ یہ سارے فوائد انا انزلنا کے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اس شب میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں۔ عمریں طولانی ہوتی ہیں، اس کورونا کے وبا میں دیکھیے مرنا کتنا آسان ہو چکا ہے، ایسے میں سورہ انا انزلنا کی تلاوت ہمارے لیے عمر میں درازی کا باعث ہے۔ حالات اچھے ہوتے ہیں، اس وبا میں ہم سب کے حالات ناگفتہ بے ہیں، بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ تو ظاہر ہے حالات میں بہتری کے لیے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں، اور جو شخص کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرے گا تو خداوند عالم اس سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ صدیق اور شہداء کے درجے پر ہوگا۔ یعنی صرف سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنے کے ساتھ آپ کو صادقین اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں کا درجہ مل رہا ہے۔ تو سوچیے کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور اس کے بعد 100 رکعت کا عمل 19 میں بھی تھا، 21 میں تھا، اور 23 میں بھی 100 رکعت کا عمل ہے۔ اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر کسی کی قضا نماز ہے تو اس قضا نماز کو انجام دے، اور اگر قضا نماز نہیں ہے تو وہ یہ مستحب نماز جو روایت کے مطابق ہے کہ 2 رکعت کر کے ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد۔ ہاں اب یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی یہ مستحب نماز پڑھ رہا ہے تو کسی کے اندر اگر کھڑے رہنے کی سکت نہیں ہے تو اس نماز کو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھنے کی سکت نہیں ہے تو بستر میں لیٹے لیٹے بھی اس نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی 23ویں شب میں، یعنی جو آج کی شب ہے، 100 رکعت نماز پڑھے تو سوچے کہ اس نماز کی برکتیں کتنی ہمارے پاس ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس کی روزی کشادہ کرے گا، اللہ ہم سب کے رزق میں برکت دے گا، ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور ہمیں کوئی ایسی موت نہیں آئے گی کہ جو ہم ڈوب کے ندی میں یا کسی اور مقام پر غرق ہونے سے ہم محفوظ رہیں گے، دب کے مرنے سے محفوظ رہیں گے کہ ہمارے اوپر مکان وغیرہ گر جائے۔ یہ نماز پڑھنے کی برکت ہے۔ درندوں کے شر سے محفوظ رہیں گے، آپ کہیں کیمپنگ کر رہے ہوں آپ کو کوئی درندہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور سب سے خاص بات، قبر میں جانے کے بعد منکر و نکیر کی ہیبت سے محفوظ رہیں گے، اور روز محشر جب قبر سے باہر آئیں گے تو ایک نور آگے آگے ہمارے چلتا ہوگا، اور اس نماز کی برکت سے ہمارے نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہم جب وضو کی دعا پڑھتے ہیں تو اللہم آتنی کتابی بیمینی، ہماری کتاب ہمارے نامہ اعمال کو میرے دائیں ہاتھ میں دینا۔ دائیں ہاتھ میں دینے کی علامت جنتیوں سے ہے، اس لیے کہ جو جہنمی ہوں گے خداوند عالم ان کے نامہ اعمال کو ان کے بائیں ہاتھ میں دے گا۔ تو اس نماز کی برکت ایک یہ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے
دائیں ہاتھ میں دے گا، اور ظاہر ہے جب دائیں ہاتھ میں دے گا تو ہمیں عذاب سے، جہنم سے آزادی کا ایک طریقے سے آزادی کا پروانہ ہوگا کہ ہم جہنم سے آزاد ہیں، عذاب خدا سے آزاد ہیں، اور بنا حساب کے ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور انبیاء اور شہداء کے اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہمیں رکھے گا۔ ظاہر ہے صرف جنت پہ پہنچ جانا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ جنت میں بھی مراتب ہیں۔ آپ جنت میں جانے کے بعد کس مرتبے میں رہتے ہیں اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس نماز کی برکت سے خداوند عالم ہمیں انبیاء، شہداء اور نیک لوگوں کا ساتھی قرار دے گا۔ اور اس رات میں دعائے سلامتی امام زمانہ کا پڑھنا، اور اس کے علاوہ ایک دعا ہے کہ جس کا ترجمہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ پالنے والے میری عمر میں اضافہ فرما، پالنے والے میرے رزق میں ایسا اضافہ فرما، معبود ہمارے جسم کو صحت عطا فرما، پالنے والے ہماری جتنی آرزویں ہیں ان آرزوؤں کو پورا فرما، اور معبود اگر میرا نام شقی لوگوں میں ہے تو پالنے والے شقی لوگوں سے میرا نام ختم کر دے، محو کر دے، اور ہمارا نام نیک لوگوں میں رکھ دے، اس لیے کہ تو ہی فرماتا ہے کہ خدا جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ دعا ہم کریں گے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو رمضان المبارک کے جس میں اعمال ہوں گے اس میں ملیں گی، اور اس کے علاوہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھنا، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کا کرنا، صحیفہ کاملہ یعنی صحیفہ سجادیہ زبور آل محمد سے خاص طور پر دعائے مکارم الاخلاق اور دعائے توبہ کا پڑھنا بہت ثواب کا حامل ہے۔ تو دعائے مکارم الاخلاق اور دعائے توبہ، اور اس کے علاوہ مناجات امام علی ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، اگر آپ نے پہلی شبوں میں نہیں پڑھا ہے تو اس شب میں پڑھ لیجئے گا، جس کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص دعائے جوشن کبیر کو 3 مرتبہ پڑھے گا ماہ رمضان المبارک میں تو خدا اس کا شمار جنتیوں میں کرے گا۔ اور ظاہر ہے یہ وہ 10 دن آخر کے ایام کے 10 دن ایسے ہیں کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر کو سمیٹ دیتے تھے اور عبادتوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو ہم آپ سے یا شریعت ہم سے 10 دن کا مطالبہ نہیں کر رہی ہے، 10 دن سارے افضل ہیں۔ آپ نے 19 اگر بیدار رہ کے عبادت کی، 21 بیدار رہ کے عبادت کی ہے تو آج 23 تاریخ ہے، آج بھی بیدار رہیں اور عبادت میں مصروف رہیں، اور سب کو دعا میں یاد رکھیں۔ خدا آپ سب کی اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے، والحمدللہ رب العالمین۔